الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص خیر کا کام کرے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کریں تو کیا ہے؟ یعنی کیا یہ بھی ریاکاری میں شمار ہوگا؟ یہ بھی دکھلاوا کہا جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ نقد خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ تمام کے تمام اعمال صالحہ کی جو روح ہے وہ ہے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، نیت کا درست ہونا، عمل کا بھی درست ہونا۔ اور پھر معمولی سی اگر آدمی نیکی کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتا ہے جس کی کوئی بظاہر کوئی اس کی وقت اور حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر کر رہا ہے، نیت اس کی درست ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت بڑا عمل کر رہا ہے لیکن نیت ہی صحیح نہیں ہے، نیت ہے لوگوں کو دکھلانا، نام و نمود، شہرت، ریاکاری، اپنی تعریف کروانا، اپنے نام کا جھنڈا لگانا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ یہ روایت تو ہم نے کل پڑھی تھی، اسی سے متعلق یہ کل کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ آج جو بات آ رہی ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ اب آج جو روایت ہے اس روایت کو ذرا سا سمجھ لیں، یہ تو ترجمہ ہوا ہے، اب حاصل اس حدیث کا کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ ایک آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، خوبی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اور اس نیکی یا اس عمل کو شروع کرتے وقت بھی اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور جب اس نے عمل شروع کر دیا تو درمیان میں بھی کبھی کسی وقت اس کی نیت میں کوئی فتور پیدا نہیں ہوا، یعنی درمیان میں بھی اس کی نیت وہی ہے جو شروع میں تھی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، میں آپ سے اس کا اجر اور ثواب کا متمنی ہوں۔ عمل کر لیا اس نے، اب کسی آدمی نے اس کا وہ عمل اسے کرتے ہوئے دیکھ لیا، عام طور پر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، میں بھی ایک مثال بھی آپ کو دوں گا۔ تو کسی آدمی نے اس کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ گھر میں نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نفل نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے، تنہائی میں الگ کمرے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی آدمی کی نیت کے بارے میں آپ کیا شکوک و شبہات پیدا کریں گے اپنے دل میں؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، خاموشی سے کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے، خلوت میں کر رہا ہے۔ اچانک کوئی مہمان آ گئے اور مہمان کو بھی لا کر اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں پر وہ آدمی نوافل میں مشغول تھا۔ اب مہمان نے اس آدمی کو نماز کی حالت میں دیکھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس آنے والے آدمی نے اس شخص کو نماز کی حالت میں دیکھا،
اب یہ جو نماز پڑھنے والا ہے، اس نماز پڑھنے والے کے دل میں یہ خوشی ہوئی کہ چلو مجھے اس نے اچھی حالت میں دیکھا ہے، مجھے اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی سوال اسی طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اب ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ یہ بھی عمل برباد؟ اچھا، وہ آدمی اب لوگوں کے سامنے تعریف کرتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا، میں نے تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا میں فلاں آدمی کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے یہ نقد انعام ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ آخرت میں جو انعام ملے گا وہ تو ملے گا، یہ تو نقد انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر اس کے تعریف کے کلمات جاری کروا دیے۔ اب ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے سے کہہ رہا ہے، تیسرا چوتھے سے کہہ رہا ہے، اس نے تو لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ میری تعریف کریں، یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے زبان پر اچھے کلمات اس آدمی سے متعلق جاری کر دیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس روایت کا بھی حاصل یہی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب اور پیارا بندہ بناتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل وہ آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم لوگ بھی کرو، تو فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتے دنیا والے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا یہ دن رات کا مشاہدہ ہوگا کہ بہت سی ایسی ہستیاں، بہت سے ایسے جلیل القدر بزرگان دین، اولیاء اللہ، نیک لوگ کہ جن کو آج تک ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ہماری عقیدت سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے وجہ؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی محبوبیت کا راز ہے کہ وہ نیک کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کے متمنی ہوتے، اور کوئی ان کی اگر تعریف کرتا تو اس تعریف سے وہ عجب میں مبتلا نہیں ہوتے، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی اور آپ نے لوگوں کی زبان پر میرے بارے میں اچھے کلمات جاری کر دیے۔ اس لیے وہ نہ اول شروع میں تکبر کرتے ہیں، نہ آخر میں کوئی تکبر کا جملہ ان کے زبان پر ہوتا ہے، بلکہ حق تعالی جل شانہ کا وہ دل سے شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ بس بات تو ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہاں پر یہ روایت نہیں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں، آخری بات مختصر سی ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صبح اٹھے تو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کل رات جو ہے میں اپنے گھر میں نوافل پڑھ رہا تھا، اچانک ایک آدمی آ گیا اور ایک آدمی نے اچانک آ کر مجھے نماز کی حالت میں دیکھ لیا۔ اب دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ نقد انعام اور بشارت ہے، اور اصل جو انعام ہے وہ تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کام ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر اور ثواب کی نیت سے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ